حدیث نمبر 8 اس میں توحید کی اہمیت ہے، اور ایک جاہل، اس میں ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو بات بات پہ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کان رجل یسرف علی نفسہ، پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے اپنے اوپر بہت ہی حدیں پار کر گیا تھا، اپنے ہی خلاف حدیں پار کر گیا تھا، گناہوں میں بہت زیادہ گناہ اس نے کیے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے لم یعمل خیرا قط، اور ایک روایت میں ہے الا التوحید۔ میں کئی روایتوں کو جمع کر کے اس میں آپ کی متون میں ہے کہ اس نے کوئی بھلائی نہیں کی تھی سوائے توحید کے۔ فلما حضرہ الموت قال لبنیہ، جب موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے اس نے کہا اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح، جب میں مر جاؤں مجھے جلانا اور میری راکھ بنانا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ میں مر جاؤں تو کیا کرنا؟ مجھے جلانا، راکھ کو پیسنا اور اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کو ہوا میں بکھیر دینا۔ فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا من العالمین، اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا دوبارہ پیدا کرنے پر تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اپنے بندوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ یعنی اس کا بولنا کیا ہے؟ یہ اسکیپ کر سکتا ہوں میں اللہ کے پکڑنے سے، ہاں میں مر جاؤں، جلاؤ، راکھ بنا، اڑا دو، کیوں ایسا کرو؟ میں بچنا چاہتا ہوں کس چیز سے؟ اللہ کی پکڑ سے۔ تو اگر اللہ قادر ہو گیا مجھ پر، واپس زندہ کر دیا مجھ کو، تو مجھ کو ایسا عذاب دے گا، کیونکہ بہت پاپی ہوں، ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں دیا تھا عذاب، اس لیے میں یہ بھاگنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو ایک آئیڈیا بتایا، اس کا دماغ تھا بیچارہ کرا، بچنے کے لیے کیا کیا؟ راکھ بنا کے اڑا دو، اللہ نہیں کر پائے گا۔ پھر اس کی دماغ میں یہ تھا کہ اگر راکھ بنا کے بکھیر دیے، اس کے ساتھ دفن کریں تو کیسے واپس اللہ اٹھائے گا؟ راکھ بنا کے اڑا دیے تو نہیں اٹھاتا اللہ، ایسا اس کی دماغ میں تھا، جاہل تھا وہ۔ فلما مات فعل به ذلك، جب مر گیا بچوں نے ویسا کیا۔ اگلی روایت میں آئے گا کہ کیوں کیا انہوں ایسا۔ فلما مات فعل به ذلك، جب وہ مر گیا تو بچوں نے بھی جیسا بولا تھا ویسا کیے، جلائے، راکھ بنائے، بکھیر دیے۔ فامر اللہ الارض فقال اجمعی ما فیک من، زمین سے اللہ نے حکم دیا جو ذرات اس کے تجھ پر بکھرے ہوئے پڑے ہیں جمع کر۔ ففعلت فاذا هو قائم، زمین نے پورے ذرات اس کے جمع کر دیے اور وہ پورا انسان بن کے واپس کھڑا ہو گیا۔ فقال ما حملک علی ما صنعت، اللہ نے اس سے پوچھا یہ جو کچھ تو نے کیا کیوں کیا؟ جو کچھ تو نے کیا کیوں کیا ایسا؟ قال یا رب خشیتک، اللہ تجھ سے ڈر کے میں نے ایسا کیا، وانت اعلم، اور تو جانتا میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا، بھاگنے کے لیے ایسا کیا، میں نہیں پکڑا جانا چاہ رہا تھا۔ فغفر له، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اس حدیث سے علماء نے بتایا کہ ابن تیمیہ اور بہت سارے علماء نے اس پہ گفتگو کی۔ ابن تیمیہ نے دو غلط عقیدے تھے اس کے، ایک اللہ اگر راکھ بنایا جائے تو واپس نہیں اٹھا سکتا، دو اگر راکھ بنا کے بکھیر دیے قیامت کے دن واپس نہیں آتے ہم۔ تو کہا ان میں سے ہر ایک عقیدہ کفریہ ہے، دونوں جمع ہونا اور ڈینجر کفر ہے۔ لیکن پھر بھی وہ آدمی جاہل تھا، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا تبھی تو ڈرتا تھا نا، اور وہ قیامت کے دن کا انکار نہیں کرتا تھا تبھی تو بھاگنا چاہتا تھا۔ تو اللہ اور آخرت کو ماننے والا تھا، لیکن اس کا تھوڑا سا دماغ کم تھا، اس کی معلومات کم تھی۔ وہ سمجھتا تھا ایسا کرنے سے اللہ کی پکڑ سے اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اصل آخرت کا انکار نہیں کرتا تھا، قیامت کا انکار، حساب کا انکار نہیں کرتا تھا، سزا کا، جنت جہنم کا انکار نہیں کرتا تھا،
لیکن اس کو کسی نے شاید سجایا ہو یا اس کے دماغ میں بیٹھے بیٹھے آیا ہو ایسا کرے تو بچ سکتے، کیونکہ پاپ جب بہت سارے کیے تو آدمی کے لیے راستہ نکالنے کے لیے دماغ الٹا الٹا چلنا شروع ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کرتے نا، بہت پاپ کیے ہیں، تھوڑے بہت صدقے کریں گے، درگاہ پہ چادر چڑھائیں گے، ہاں ریس بیس بہت کھیلے اپن نے، شراب براب بہت پیے، تھوڑا ایسا کچھ تو کریں گے تو کیا ہوگا، کام بن جائے گا. دماغ ایسا چلنا شروع ہوتا ہے. تو اس کی دماغ میں بات آئی کہ اگر ایسا کیا جائے تو بچنے کے چانسز ہیں، اور اس نے بچوں کو وہی تلقین کیا. لیکن وہ اللہ کو بھی مانتا تھا، قیامت کے دن کو بھی مانتا تھا، حساب اور سزا دونوں کو مانتا تھا. تو اصل عقیدہ اس کے پاس تھا، لیکن اس میں تھوڑا خلل تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کی خشیت کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ اور آخرت کو، اس کے رسول کو، اس کی کتاب کو، اسلام کو ماننے والا ہے، جہالت کی وجہ سے عقائد میں کچھ خلل اس کے ہو، فوراً اس کو کافر 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 بول کے گن مشین سے شوٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو نصیحت کرنا چاہیے، دعوت دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مغفرت کے لائق بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے. کیوں؟ جہالت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی مغفرت کر دے، اللہ کو معلوم. اسی لیے اس نے کیا کہا، اللہ تو جانتا، میں تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا. اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کون مغفرت کے لائق ہے اور کون نہیں ہے. اس لیے بہت جلدی لوگوں کے کفر کے فتوے ان پر دینا، اس کا عقیدہ خراب ہے، کافر، اس کا کافر، یہ کافر، وہ کافر، نہیں کرنا چاہیے. یہ کام علماء کے لیے چھوڑ دیجیے. ہاں، ایسے کفر کے فتوے دینے والے، 2 رکعت امامت کرو بولے تو نہیں آتی اس کو، ذرا نماز پڑھا بولے تو میرے کو نہیں جمتا بولتا انہیں، اذان دو بولے تو نہیں آتا، اقامت بولے تو نہیں آتا، فتویٰ دینے کفر کا میں پہلے آتا. تو جس کو اذان دینے نہیں آتا، جس کو نماز پڑھانے نہیں آتا، اس کو کفر کا فتویٰ دینے آتا، جو کہ اتنا سیریس کام ہے، بڑا کام ہے. وہ یہ نہیں کرنا چاہیے. کون کرے؟ علماء کریں. ہاں، علماء کسی کو بول دیں کہ یہ کافر ہے، پھر اس کو نقل کرنا اور اس کی پیروی کرنا ایک الگ چیز ہے. آپ پہل مت کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو کافر بولنے سے، اگر وہ کافر نہ ہو اور آپ نے لاپرواہی میں اس کو کافر بول دیا، وہ کلمہ اس پہ نہیں گیا تو آپ پہ آئے گا. کیوں بیٹھے بٹھائے مصیبت؟ کچھ ملتا اس میں؟ کسی کو کافر بولنے میں گھر پہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ آتا یا کیا آتا بتائیے؟ نیکیاں بڑھتی اس سے. لیکن انسان جو ہے یہ علو نفس ہوتا ہے، میں بہت زبردست، یہ سب خراب، اور آدمی ان کو کافر بنا دیتا ہے. میں توحید والا، باقی سب مشرک. علم کی بنیاد پر تکفیر ہونا چاہیے، نہ کہ جذبات کی بنیاد پر. علم والوں کا کام ہے یہ، غصے میں آنے والوں کا کام نہیں ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3481 اور صحیح مسلم کتاب توبہ میں حدیث نمبر 2756. ایک اور روایت ہے جو اسی باب سے ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا کان قبلکم رغسہ اللہ مالا. تم میں سے ایک پہلا آدمی تھا پچھلے زمانے میں، اللہ نے اس کو بہت مال دے رکھا تھا. فقال لبنیہ لما حضر، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا، ای اب کنت لکم، میں کیسا باپ تھا تمہارے لیے، مطلب میں نے کیسا سلوک کیا تمہارے ساتھ. قالوا خیر اب، بولے اچھا کیے سب، مطلب پیسہ ویسا سب کو دے دلا کے سب ٹھیک ٹھاک، ہاں اچھے ابا تھے آپ ہمارے. قال لتفعلن ما آمرکم به او لأولین میراثی غیرکم، دھمکی دیا اس نے، جیسا بولتا ہوں ایسا کرو گے، وعدہ کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو پوری جائیداد میں کسی اور کو دے دوں گا. ان لوگوں نے کیوں مانے اس کی بات؟ اس نے مرتے وقت کیا بولا، جیسا بول رہا ویسا کریں گے تو ٹھیک، نہیں تو میری پوری جائیداد کیا کروں گا، میں کسی اور کو دوں گا. اچھا ابا وہ کچھ نہیں، جائیداد پوری دوسرے کو دے دوں گا میں. فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ، اس لیے کہ بات یہ ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھلا کام نہیں کیا ہے. فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، جب میں مر جاؤں مجھے جلانا اور میری راکھ کو ایسے دن میں جس میں بہت تیز ہوا چل رہی ہو، دور تک لے جائے گی، مطلب اور پھیل جائے گا، تو کیا کرنا، میری راکھ پوری ہوا میں
اڑا دینا ایسی دن جس دن تیز آندھی چلے۔ فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا، اس نے ان سب سے قسم وعدہ سب کچھ لیا۔ فَفَعَلُوا، انہوں نے بھی وعدہ کیا۔ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ، اب جب ہو گیا سب، مرا جلائے راگ بکھیر دیے سب کچھ ہو گیا، فقال اللہ لہ کن فکان اسرع من طرفۃ العین، جب وہ مر گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ نے صرف ایک حکم دیا۔ کیا حکم تھا وہ؟ کن، ہو جا۔ پلک جھپکنے کی بھی دیری نہیں تھی کہ واپس سے وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ بھاگ سکتے اللہ سے؟ فجمعہ اللہ عز وجل، اللہ نے اس کو جمع کر دیا۔ فقال یا عبدی، کہا اے میرے بندے، ما حملک علی ما فعلت، یہ جو کچھ تو نے کیا کیوں کیا ایسا تو؟ قال مخافتک یا رب، اے میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے۔ فتلقاہ برحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے اپنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا۔ اللہ نے اس سے ملاقات کی اس حال میں کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں جگہ دی۔ تو اس آدمی نے اللہ کے خوف سے سب کچھ کیا تھا اور وہ جاہل تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اصل ایمان کو قبول کرتے ہوئے اس کی جہالت سے اور اس کی غلط عمل سے درگزر کرتے ہوئے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اس سے اللہ کے خوف کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف زندگی میں ہونا چاہیے۔ اس کی مغفرت کس بنیاد پر ہوئی؟ جل کے مرا اس لیے؟ ہاں، یا مرنے کے بعد جلا دی اس کے لیے؟ نہیں، اس کی مغفرت ہوئی کس وجہ سے؟ وہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ تو اللہ کا خوف زندگی میں ہونا ضروری ہے، یہ چیز جنت میں لے جاتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنت ہے، کیونکہ جنت میں بھی کیا ہیں؟ باغات ہیں۔ اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ دو۔ تو ایک انسان اگر اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈالے، تو اس امید کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے حساب لے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اللہ سے حساب کے اعتبار سے، حساب دینے کے اعتبار سے ڈرنا انسان کے اعمال کو بہتر بناتا ہے اور اس کے انجام کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث ہے امام البخاری نے اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3478، صحیح مسلم حدیث نمبر 2757۔